روز پڑھتا ہوں مگر نہیں لگتی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی ذات پر نگاہ پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی شان پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ اور قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہر پیغمبر کی زبان آپ کی شان بیان فرماتی ہے۔ یہ دیکھیں، جہاں ہماری آنکھوں کی بینائی کی پرواز ختم ہوتی ہے، وہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں 1,24,000 انبیاء کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ سارے مقتدی نظر آتے ہیں، اور میرا محبوب مقتدا نظر آتا ہے، عرش پاؤں میں نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی پرواز آگے نظر آتی ہے۔ میرا نبی اگر چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ میرا نبی اگر میدان بدر میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت کے جھنڈے لہرا دے۔ میرا نبی اگر میدان طائف میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی امت پر رحم فرما دے۔ آپ کی ایک ایک صفت قابل تعریف ہے، آپ کا حسن و جمال بھی قابل تعریف، آپ کی شجاعت و بہادری بھی قابل تعریف، آپ کا زہد و تقویٰ بھی قابل تعریف۔ الغرض میں آپ کو کہاں تک بتاؤں اور کیا کیا گناؤں؟ اگر آپ تاریخ انسانی سے استفادہ کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون تھا کہ جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا تھا، وہ کون تھا کہ جو زخمیں کھا کر پھول برساتا تھا۔ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں آواز دیتا ہوں جناب حضرت مولانا محمد راشد صاحب کے صاحبزادہ محترم جناب محمد اکمل صاحب کو یہ آئے اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائی شعر کے ساتھ۔ شاعر متھرانچل عنبر مظفر پوری یوں کہتا ہے، رئیس نہ سلطان نہ صاحب ہنر کی بات کر، رئیس نہ سلطان نہ صاحب ہنر کی بات کر۔ میں اس شعر کو بدل کر کہہ رہا ہوں، رئیس نہ سلطان نہ صاحب ہنر کی بات کر، اس محفل میں اکمل صرف ساقی کوثر کی بات کر۔ جناب محمد اکمل صاحب تشریف لائیں۔